اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ میرا نام ہنا ہے۔ آج میں آپ کو خود سے جڑی ایک سچی کہانی سناؤں گی۔ ان دنوں میری عمر 11 برس تھی۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ہر شے تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم امی ابو کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ والد صاحب کی بہت زیادہ جائیداد تھی جس سے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور میرے والد ہمیں بہت ناز سے پال رہے تھے۔ افسوس کہ خوشی اور بے فکری کا یہ زمانہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور ایک روز والد کسی کام سے مارکیٹ گئے تو وہاں کسی دو گروہوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایسے میں نہ جانے کہاں سے ایک اندھی گولی میرے ابو کو جا لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگے گی اور ہمارے اتنے چاہنے والے والد ہمیں اکیلا اس دنیا میں چھوڑ جائیں گے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، دونوں بہن بھائی چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ امی جان اس وقت جوان عورت تھیں، اس عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر گھر میں مقید ہو گئیں۔ میرے ماموں اور نانا میری والدہ کو عدت کے بعد اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر میری امی نے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر اپنے مرحوم شوہر کی یادوں کے ساتھ جینا چاہتی تھیں، مگر اللہ نے ان کے نصیب میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ میری امی بے حد حسین عورت تھیں، لوگ ان کو دیکھ کر ہمدردی کرتے یا افسردگی کا اظہار کرنے لگتے۔ چند دنوں کے بعد ہمدردی کی بجائے طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں تو امی جان کی زندگی رشتہ داروں نے عذاب بنا دی۔ ایک شوہر کی وفات کا دکھ، اوپر سے قرابت داروں کی طرح طرح کی تجویزیں، کوئی شادی کا مشورہ دیتا تو کوئی بچوں پر زندگی قربان کرنے کی بات سمجھاتا۔ کسی کو یہ حقیقت نظر نہ آتی تھی کہ جب کمانے والا نہ رہے تو بیوہ عورت اپنے بچوں کی ضروریات کیسے پوری کرے گی اور ہم 2 بچوں کی تعلیم اور پرورش کیسے ہوگی۔ ہم لوگ بے شک صاحب جائیداد تھے مگر جائیداد اور زمین کی ساری آمدنی کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا، کیونکہ سب کچھ میرے والد سنبھالتے تھے اور میرے چچا بس میرے والد کی تھوڑی بہت مدد کرتے تھے۔ اب میرے ابو کی وفات کے بعد گھر اور جائیداد کے بچنے کے امکانات بہت کم نظر آتے تھے۔ امی جان ایف اے پاس تھیں۔ ننیان والوں نے مشورہ دیا، عائشہ یوں خاموشی سے گھر نہ بیٹھی رہو، اس طرح دیور تم کو تمہارے شوہر کی جائیداد سے پھوٹی کوڑی بھی نہ دے گا، ذرا باہر قدم نکالو اور اپنی جائیداد کے معاملات سنبھالنے کی کوشش کرو۔ مجبور ہو کر میری ماں کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ وہ والد صاحب کے ایک وکیل دوست کے پاس گئیں اور حالات بتا کر ان سے مشورہ مانگا۔ چچا کو جب علم ہوا کہ وہ اپنی جائیداد کا حساب کتاب چاہتی ہیں تو ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے بیوہ بھابھی کو نہ صرف یہ کہہ کر خوب لتاڑا کہ اب تم ہم بھائیوں کی جائیداد کا بٹوارا کر کے ہمیں سڑک پر لانا چاہتی ہو، بلکہ ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے۔ وہ امی جان کے چال چلن پر انگلی اٹھانے لگے، حتیٰ کہ اس وکیل کے ساتھ میری ماں کا تعلق جوڑ دیا جو ابو کا دوست تھا اور امی جان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ وکیل خوفزدہ ہو کر امی کی قانونی مدد سے باز آ جائے۔ آج پتہ چلا کہ بیوہ ہونا بدنصیبی ہی نہیں بلکہ یہ ایک جرم بھی ہے، جس کی سزا ہر اس بے قصور عورت کو ملتی ہے جس کا شوہر اس جہاں میں نہیں رہتا۔ جب میرے چچا میری امی کو بہت زیادہ ستانے لگے اور میرے ماموں کو معلوم ہوا تو نانا اور ماموں ہماری والدہ کو اپنے گھر لے کر چلے گئے تاکہ وہ دیور کے غلط الزامات سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ جائیداد کی لالچ میں امی جان اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ خاندان والوں نے نانا ابو کو یہ مشورہ دیا کہ تم عائشہ کی دوسری شادی کر دو، اور اس عمر 22 سال ہے اور ابھی زمانہ پڑا ہے، کیسے بھی ساتھی کہ اس کی زندگی گزرے گی اور آپ لوگ کب تک اس کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ ماں باپ زندہ تو نہیں رہتے۔ خاندان والوں نے یہ بھی طے کر دیا کہ بچے ان کے چچا کے حوالے کر دو، جن کی اولادیں ہیں وہی پالیں گے، انہیں وہی سنبھالیں۔ بچوں کو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا تو یہ بیچارے باپ کی وراثت سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کی وراثت کو چال بازی سے ہتھیا لیں گے۔ خاندان والوں کی باتیں میری امی کی دونوں بھائیوں کو بھی مناسب لگی تھیں، اس لیے میرے دونوں ماموں نے میرے نانا ابو پر دباؤ ڈالا کہ عائشہ کی شادی کر دینی چاہیے اور امی کو بھی سمجھایا کہ وہ ساری زندگی تنہا نہیں گزار سکتی تھی، ان کی عمر تھی کہ وہ شادی کر لیں، اور اس کے لیے میرے ماموں نے میرے نانا کے بھانجے سے میری امی کے نکاح کی بات کر دی تھی۔
میرے نانا کے بھانجے شاہنواز انکل ایک سنجیدہ مگر کمال انسان تھے۔ وہ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ BA کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے والدین کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ حادثہ بہت بڑا تھا مگر انہوں نے اپنی بہنوں کی خاطر خود کو سنبھالا تھا اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اپنی بہنوں کے ناز نخرے اٹھانے کی خاطر وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور کمائی کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا اور اپنی بہنوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، خوب پیسہ کمایا تھا۔ انکل شاہنواز نے اپنی بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ان کے اچھے اچھے گھروں میں شادیاں کی۔ اپنی بہنوں کی خوشیوں کی خاطر کمانے میں لگے رہے اور شادی نہیں کی تھی۔ اب وہ 40 برس کے ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے وطن واپس آ چکے تھے اور یہیں اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ اور اب انہوں نے ہی میری امی کے بارے میں سب سنا تو میرے ماموں سے رابطہ کیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انکل نے کہا تھا کہ ان کو بچوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر ماموں جانتے تھے کہ میرے چچا لالچی انسان تھے۔ اگر انکل شاہنواز بچوں کو میری امی کے ساتھ رہنے بھی دیتے تب بھی میرے چچا میری امی کا جینا حرام کیے رکھتے۔ اس لیے ماموں نے بہتر سمجھا کہ میری امی کی شادی کر دیں اور ہم بچوں کو چچا کے حوالے کر کے ہمارے چچا کے ہر قسم کے تماشے سے بچ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے میری امی سے وعدہ کیا کہ وہ ہم بہن بھائی کو ملنے بھی جائیں گے اور ہمارے پل پل کی خبر رکھیں گے۔ ان دنوں میں 12 برس کی تھی اور میرا چھوٹا بھائی طاہا صرف 6 سال کا تھا جب امی جان کی دوسری شادی ہو گئی۔ میرا بھائی اس قدر معصوم تھا کہ ماں کی شادی پر افسردہ ہونے کے بجائے خوش ہو رہا تھا کہ ہماری ماں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور زیور بھی ان کو پہنایا گیا ہے، جبکہ میں بہت رو رہی تھی کیونکہ میں سمجھدار تھی۔ دوسری بار دلہن بنتے ہوئے ماں کا رونا پیٹنا مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے نانا ابا سے کہا تھا کہ جب امی کسی اور کے گھر نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں ان پر زبردستی کر رہے ہیں؟ کیوں میری امی کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا خبر تھی کہ ادھر ماں نانا کے گھر سے رخصت ہوں گی اور ادھر ہمارے چچا ہم کو لینے پہنچ جائیں گے۔ جب نانا میری امی کے نکاح کرنے لگے تھے تب ہم بچوں کو ہمارے چچا لینے آ گئے، جیسے ہی وہ پہلے سے طاق میں تھے کہ ہمیں اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ جائیداد کے معاملات کی سرپرستی ان کو مل جائے، اور کہا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی میرے بھائی کی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دے تب ہی نکاح کرنے دوں گا، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں ہنا اور طاہا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ یہ دونوں میرے بھائی کی اولاد ہے، میں ان کو پرائے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ اور چونکہ میرے نانا اور باقی سب ننیال والے بھی یہی چاہتے تھے اس لیے میرے چچا کی شرط مان لی گئی، لیکن ہمیں ان کے حوالے کرتے وقت میں بڑے ماموں نے بہت سختی سے میرے چچا کو کہا کہ وہ جب چاہیں بچوں سے ملیں گے اور اگر ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت میں ذرا سی بھی کمی محسوس ہوئی تو وہ میرے چچا پر کیس کر کے بچے واپس لے سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اپنے ماں سے بھی جدا ہو گئے۔ چچا کے گھر آ کر ہم دونوں بہن بھائی بہت دنوں تک افسردہ رہے تھے، ماں کی کمی بھی محسوس کرتے تھے مگر پھر چچا کے بچوں کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ چچی نے ہمارا بہت خیال رکھا اور ماں جیسا پیار دیا تو میرے بھائی طاہا کا دل وہاں لگ گیا تھا، اور چونکہ وہ چھوٹا تھا تو دھیرے دھیرے چچی کو ماں کا درجہ دے دیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ طاہا نے دل ہی دل میں ماں کو یاد رکھا ہوا تھا۔ وہ بڑا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ اپنی بات منوا سکے۔ طاہا بہت ہنسمکھ اور شرارتی سا تھا، وہ ہر وقت ہنستا اور شرارتیں کرتا تھا۔ طاہا نے امی اور ابو دونوں کے نقش چرائے تھے، جبکہ میں اپنی ماں کا دوسرا عکس تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا فوراً سمجھ جاتا کہ میں عائشہ کی بیٹی ہوں۔ طاہا کی نسبت میں بہت سنجیدہ اور حساس تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں بھولتی تھی۔ طاہا ددیال آ کر ان سب میں رچ بس گیا تھا، مگر میں اکثر سوچوں میں گم رہتی اور اپنے والدین کو یاد کرنے اور رونے میں لگی رہتی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور پڑھائی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ میں پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی اور اپنے والد صاحب کا نام روشن کرنا چاہتی تھی، اور چاہتی تھی کہ میں طاہا اور امی پھر سے ایک ہو جائیں اور ایک ہی گھر میں رہیں، جو کہ تقریباً ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ جب سے میری امی کی شادی ہوئی تھی اور ہم اپنے ددیال آئے تھے ہمیں ایک بار بھی اپنی ماں سے ملنے نہیں دیا تھا۔ جائیداد کے بٹ جانے کی لالچ میں میرے چچا ہمیں لائے تھے، لیکن پھر میرے ماموں کی دھمکی وجہ سے ہمارا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ میری تعلیم پوری کروائی تھی اور میرے بھائی کو اچھے اسکول میں اور اچھے کالج میں پڑھایا تھا۔
لیکن دھیرے دھیرے چچا نے ہمارے حصے کی ساری جائیداد بھی ہتھیا لی تھی اور پوری جائیداد پر قابض ہو گئے تھے۔ ساری جائیداد کے کاغذ بھی چچا کے قبضے میں تھے، جو نہ جانے انہوں نے کدھر چھپائے تھے۔ چچا کی لالچ کے برعکس باقی سب نے ہمیں بہت پیار دیا تھا۔ میری چچی اور میری دادی ہمیں سینے سے لگا کر رکھتی تھیں۔ چچا کو لگتا تھا کہ اب ہم اپنی ماں کو بھول چکے ہیں، اور چونکہ پہلے ماموں ہمیں گھر ملنے آتے تھے، لیکن اس وقت چچا بہانے سے ہمیں بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف کر دیتے تھے۔ اس طرح ماموں ہمیں ملے بنا ہی چلے جاتے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے ماموں نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، اور چچا یہی چاہتے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ چچا ہمیں پیار نہیں کرتے تھے، مگر نفرت بھی نہیں کرتے تھے، مگر میں نے ان کے خلاف اپنا دل کبھی صاف نہیں کیا تھا۔ اور جب چاپ اپنے بھائی کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، پھر میرے جوان ہو کر تعلیم مکمل کر لینے کے بعد چچا نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی تھی۔ اس طرح ان کے بھائی کی آدھی جائیداد بٹ جانے سے بچ جاتی، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ان سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہر بات سے انجان، بس اپنی پلاننگ میں مصروف تھے، اور چونکہ انہوں نے مجھ پر اور میرے بھائی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اس لیے وہ ہمارے حرکات و سکنات سے ناواقف تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنے ننیال والوں سے دور کر دیا ہے، اور ہماری امی سے بھی، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ جب میں کالج میں جانے لگی تب اچانک ایک دن ماموں مجھے ملنے آئے تھے۔ میں بہت دکھی تھی اور اپنے ماموں اور امی سے ناراض بھی کہ انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر بھی نہ لی تھی۔ پھر میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیں ملنے آتے تھے، مگر چچا ہمیں ان سے ملنے نہیں دیتے تھے، اور ہمیں اس طرح مصروف کرتے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ماموں ملنے آئے ہیں، اور ماموں انتظار کر کر کے تھک کر چلے جاتے تھے۔ ماموں جانتے تھے کہ چچا کتنی لالچی فطرت کے انسان تھے، اور پوری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے شروع میں چچا ہمیں خود اسکول لے کر جاتے اور خود لے کر آتے تھے، تاکہ کہیں ماموں، نانا یا امی ہمیں ملنے نہ جائیں۔ اور اکثر میرا دل برا کرنے کے لیے چچا دادی سے امی کے متعلق باتیں شروع کر دیتے۔ جب میں بھی دادی کے پاس بیٹھی ہوتی، وہ بتاتے کہ اب ان کی ماں اپنے نئے گھر میں خوش ہے، اس لیے اس کے اور بچے بھی ہیں، اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ملکوں گھومتی ہے، اور اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ اور یہ بات سن کر واقعی میرا دل دکھی ہوتا تھا کہ کیسے ماں تھی جس نے پہلی شادی کر لی اور پھر ہمیں چچا کے حوالے کر کے ہم سے جان چھڑا لی، اور پھر ہمیں ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں جب بھی چچا کی یہ بات سنتی بہت دنوں تک روتی رہتی، اور دل ہی دل میں اپنی ماں سے شدید ناراض ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کو ملنے کی اور ان کے ساتھ رہنے کی میری چاہت کم نہ ہوئی تھی۔ ان باتوں کو سن لینے کے بعد بھی میرا ایک ہی خواب تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہوں۔ نہ جانے امی کو ہماری یاد کیوں نہیں آتی تھی، حالانکہ جب میرے ابو زندہ تھے تب امی ہمیں بہت پیار کرتی تھی، وہ ہمارے لیے خود کو تھکاتی تھی، مگر ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دیتی، اور دن رات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی تھیں، کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ اور اب وہ ملنے بھی نہیں آتی تھی۔ نظروں کے سامنے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب چچا کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ننیال والوں کو ہماری ضرورت نہیں رہی، وہ ہمیں بھول چکے ہیں، تب چچا بھی ہم سے غافل ہو گئے تھے۔ اس لیے میرے ماموں نے میرے کالج میں داخلہ لینے تک کا انتظار کیا، اور اب جب میں کالج آنے لگی تو ماموں مجھے ملنے آئے تھے اور بتایا تھا کہ میری امی ہمیں نہیں بھولی تھی، وہ ہمیں یاد کر کے روتی رہتی تھی، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہم سے ملنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر دادی نے میری امی کو روک دیا کہ بہتر ہوگا ابھی مت ملو، بچوں کا دل نہیں لگ پائے گا اور وہ پریشان رہیں گے، اور میرا لالچی بیٹا ان بچوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کرے گا، اور تم سے دور کرنے کے لیے ہر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی بھلائی کی خاطر ان سے ملنے کی خواہش ترک کر دو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ میں تمہارے بچوں کو بہت پیار دوں گی، اور کوشش کر کے تمہارے بچوں کا حصہ ان کے نام کرا لوں گی۔ پھر تم آ کر اپنے بچوں کو لے جانا، یہ تمہاری میرے پاس امانت ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو ماں تم سے نہیں ملی، لیکن وہ تم لوگوں کو بالکل نہیں بھولی، اور ہم بھائیوں کے ذریعے تم بچوں کی پل پل کی خبر لیتی ہے۔ میں یہ سن کر بہت روئی، ایک طرف ماں کی طرف کے لیے دل دکھا تھا، اور دوسری طرف یہ سن کر خوشی ہوئی تھی کہ امی ہمیں بھولی نہیں تھی۔ چچا نے جھوٹ بولا تھا ہم سے تاکہ میں اپنی ماں سے نفرت کرنے لگوں۔ مجھے چچا سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ میں نے ماموں سے کہا تھا کہ ہمیں لے جائیں اپنے ساتھ، چچا میری شادی اپنے بیٹے سے کر دے گا۔ اس پر میرے ماموں نے مجھے سمجھایا کہ جس جائیداد کی خاطر میرے چچا نے ہم نہ بچوں پر ظلم کیا تھا، اب اس جائیداد کو لے کر ہی آنا،
جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور سہی، اور مجھے دلاسا دیا تھا کہ وہ میری شادی چچا کے بیٹے سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس کا حل بھی میرے ماموں نے سوچ رکھا تھا۔ ماموں نے مجھے سمجھایا کہ چپ چاپ رشتے پر خوشی کا اظہار کرتی رہو تاکہ تمہارا چچا پرسکون رہے، پھر جائیداد میں سے اپنا حصہ کسی طرح اپنے نام کرواؤ۔ اور یہ سب کیسے کرنا تھا وہ مجھے اچھے سے پتہ تھا۔ میرے چچا کا بیٹا بظاہر اچھی طبیعت کا مالک تھا، مگر حقیقت میں وہ لالچ میں اپنے باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، اس لیے بہت خوشی سے میرے ساتھ رشتے پر راضی ہو گیا تھا۔ اور اب میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور اپنے کزن یعنی منگیتر کے ساتھ خوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی اور ان سے بات بھی کرنے لگی، اور یہ بات میرے کزن کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ سونے کی چڑیا خود بخود اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ پھر میں نے بہانے سے باتوں میں اپنے منگیتر کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ چچا کبھی میرا حصہ میرے نام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میرا حصہ اپنے سارے بچوں میں برابر تقسیم کریں گے، جبکہ اس حصے پر صرف ہم دونوں کا حق ہے۔ اگر بھولے سے بھی چچا نے میرا حصہ میرے نام کر دیا تو میں نکاح ہوتے ہی وہ حصہ اپنے شوہر کے حوالے کر دوں گی۔ اور میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر کوئی میرے چچا کو مجبور کر کے ہم دونوں بہن بھائی کا حصہ قانونی طور پر ہمارے حوالے کر دے تو میں اپنے بھائی کا حصہ بھی اپنے نام کرا لوں گی۔ یہ سن کر میرے کزن کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، وہ یہی تو چاہتا تھا۔ اب اس نے بظاہر اچھا ہونے اور اللہ کا خوف رکھنے والا خود کو ظاہر کیا اور اپنے باپ کو مجبور کیا کہ ان دونوں بہن بھائی کا حصہ قانونی طور پر ان کے حوالے کر دیں، ورنہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ چچا یہ سن کر پہلے تو بہت غصہ ہوئے اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرے کزن کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا باپ ان کا حصہ سب بچوں میں بانٹنے کا سوچ رہا ہے، اور یہ بات میرے کزن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جب چچا نے اپنے مرحوم بھائی کا احساس نہیں کیا تھا جو کہ ان کے باپ جیسا تھا، تو پھر ان کا بیٹا کیوں کر اپنے بہنوں بھائیوں کا احساس کرتا۔ چچا کے اور بھی 3 بیٹے تھے، مگر وہ بہت چھوٹے تھے کہ مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب مجبوراً چچا کو اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی، اور پھر چچا نے سوچا کہ جائیداد جس کے بھی نام ہو، رہنا تو اس لڑکی نے اسی گھر میں ہے، اس کے بیٹے کی بیوی بن کر۔ پھر چچا نے کہہ دیا کہ وہ 1-2 دن میں ہمارا حصہ ہمارے نام کر دے گا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن اب مسئلہ طہا کا تھا، کیونکہ وہ اب ماں سے ملنے کی ضد کرنے لگا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ اب جوان ہے اور اپنی بات منوا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ میری بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ طہا کے خیال میں مجھے اب اپنی ماں اور بھائی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اپنے منگیتر کے ساتھ خوش تھی اور مستقبل کی فکر میں تھی۔ یہ بات میرے بھائی کو بری لگتی تھی اور وہ مجھ سے خفا سا تھا۔ یہ بات میرے کزن سے بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس لیے ایک صبح جب طہا کالج جا چکا تھا اور میں یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا کزن آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جب ابو تم لوگوں کا حصہ تمہارے نام کریں تو تم اپنے بھائی سے کہنا کہ اپنا حصہ تمہیں لکھ دے، تو وہ طہا کو خود میری امی پاس چھوڑ آئے گا۔ اور ساتھ ہی میرے کزن نے یہ بھی کہہ دیا کہ بس آج ہی جب تم یونیورسٹی سے واپس آؤ گی تو ہم نکاح کر لیں گے، اس طرح ابو بھی جائیداد کا حصہ دینے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ اپنے کزن کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، وہ تو ہر بات کی تیاری کیے بیٹھا تھا۔ طہا کی ضد اور ناراضی نے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ اب مجھے جو بھی کرنا تھا شام سے پہلے ہی کرنا تھا۔ میں پریشان سی یونیورسٹی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماموں بھی ملنے آ گئے، وہ روز مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ماموں کو ساری بات بتا دی تو ماموں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو اور جیسا میں کہتا ہوں ویسے ہی کرنا۔ پھر ماموں نے اپنے بیٹے احتشام کو ایک جگہ آنے کو کہا اور خود مجھے لے کر وہاں پہنچ گئے، اور پھر اپنے بیٹے احتشام کے آنے پر میرا نکاح احتشام سے کر دیا۔ سب کچھ اتنی اچانک اور جلدی ہوا کہ میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ ماموں اور احتشام نے سب پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ پھر ماموں نے مجھے جو بات اور طریقہ سمجھایا اس سے مجھے بہت حوصلہ ملا تھا، اور میں یقین بھی ہوئی کہ آج ہمارا اس گھر میں آخری دن تھا۔ پھر میں واپس گھر آئی اور آتے ہی اپنے کزن سے ملی اور اس کو کہا کہ میں آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے جائیداد ہمارے نام کرواؤ تاکہ میں پھر بہانے سے اپنے بھائی سے اس کا حصہ بھی لے لوں، ورنہ اگر پہلے ہمارا نکاح ہوا تو طہا مزید ناراض ہو جائے گا اور مجھے اپنے حصے کی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ میں نے کزن کے سامنے کھل کر خود کو لالچی اور بے حس ثابت کیا، اور چونکہ وہ خود بھی لالچی تھا اور ساری جائیداد اکیلے ہڑپنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کو ہمارا حصہ دینے پر راضی کر لیا، اور یہ اس نے کیسے کیا میں نہیں جانتی۔ بہرحال ہمیں ہمارا حصہ مل چکا تھا۔ اب مجھے احتشام کا انتظار تھا، کیونکہ ماموں کی پلاننگ کے مطابق شام سے پہلے ہی احتشام ہمیں لینے پہنچ جاتا، اور تب تک مجھے کسی بھی طرح اپنے کزن کو روکنا تھا۔
میں نے اپنے کزن سے کہا کہ وہ صبر کرے جب تک میں اپنے بھائی سے اس کا حصہ بھی لے لوں، اور طاہا کو زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں جانتی تھی میرا لالچی کزن آرام سے نہیں بیٹھے گا بلکہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کرے گا، اس لیے میں نے طاہا کی ناراضی بھری باتیں آرام سے سنی اور پھر اس کو سمجھانے لگی کہ زوار اچھا انسان ہے، وہ ہمیں اپنی ماں سے بھی ملوائے گا اور تمہاری اور میری جائیداد کا بھی خیال رکھے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہماری باتیں سن رہا تھا، اس لیے میں نے ایسا بولا تاکہ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائے اور پورا ٹائم دے، اور مجھے احتشام کے آنے تک خود کو اور طاہا کو اپنے کمرے میں بند رکھنا تھا، کیونکہ طاہا جانے کی ضد کرتا تو چچا اور میرا کزن اس کو کبھی نہ جانے دیتے اور اس کو روکنے کے لیے طاہا کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں طاہا کو بہلاتے ہوئے احتشام کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے طاہا کو روکنے کے لیے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر دھیمے سے اس کے کان میں ایک بات کی، جسے سن کر وہ خوش ہو گیا اور چپ چاپ میری بات سننے لگا۔ اور پھر اچانک ہی میں نے باہر شور کی آواز سنی۔ احتشام پولیس کو لے کر آ چکا تھا۔ میں نے پہلے سے ہی اپنے اور طاہا کے ضروری کاغذات سنبھال لیے تھے، اس لیے میں طاہا کا ہاتھ تھامے باہر آئی تو دیکھا کہ احتشام ہاتھ میں نکاح نامہ لیے کھڑا تھا اور ساتھ میں پولیس بھی تھی۔ احتشام ایس پی تھا۔ وہ چچا اور کزن سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اور کزن کو چپ چاپ میرے حوالے کرو ورنہ میں تم لوگوں کو گرفتار کر لوں گا۔ میرے کزن نے مجھے آتے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہا کہ بتاؤ پولیس کو تم نہیں جانتی اس آدمی کو اور ہمارا نکاح ہونے والا ہے، مگر میں نے احتشام کی بات کا اقرار کیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ چچا اور میرا کزن گنگ کھڑے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح کا کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ وہ مجھے اور طاہا کو اس وقت قتل کر دیتے مگر پولیس کی وجہ سے مجبور ہو گئے، اور میں نے طاہا کا ہاتھ تھامے تیزی سے احتشام کے پاس چلی گئی اور وہ ہمیں اس قید سے آزاد کرا کر سیدھا میری امی پاس لے گیا۔ ہم اپنی امی سے مل کر بہت روئے تھے، امی کا بھی یہی حال تھا، سب خوش بھی تھے اور رو بھی رہے تھے، اور اس طرح ہماری زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں آئی تھیں۔